السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آیت نمبر 38. قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، سب کے سب اتر جاؤ یہاں سے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس جب تمہارے پاس آئے گی میری طرف سے ہدایت. فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جو کوئی اتباع کرے گا میری ہدایت کی. فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ اسے کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا. یہ دنیا، یہ زمین ہمارے لیے امتحان گاہ مقرر ہو چکی. اس امتحان کے اصول واضح کر دیے گئے اور بھیجتے وقت یہ تسلی بھی دی گئی، یعنی ہر قوم کی طرف ہدایت میں بھیجتا رہوں گا. جو بھی اس میں عمل کرے گا اسے کوئی غم نہ ہوگا نہ کوئی وہ خوف ہوگا. جنت سے نکالتے وقت جو ہدایت حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام اور ابلیس کو دی گئی، اس کا یہاں بیان ہو رہا ہے کہ میری طرف سے کتابیں، انبیاء اور رسول بھیجے جائیں گے، معجزات ظاہر کیے جائیں گے، دلائل بیان کیے جائیں گے، رائے حق واضح کر دی جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائیں گے، آپ پر قرآن کا بھی نزول ہوگا. جو بھی اپنے زمانے کی کتاب اور نبی کی تابعداری کرے گا اسے آخرت کے میدان میں کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ ہی اسے دنیا کے کھو جانے پر کوئی غم ہوگا. سورۃ طٰہٰ میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری ہدایت کی پیروی کرنے والے نہ گمراہ ہوں گے، نہ بدبخت ہوں گے، نہ بد نصیب ہوں گے، مگر میری یاد سے منہ موڑنے والے دنیا کی تنگی اور آخرت کے اندھے پن کے عذاب میں گرفتار ہوں گے. یہاں بھی فرمایا کہ انکار اور تکذیب کرنے والے ہمیشہ جہنم میں جائیں گے. ابن جریر کی حدیث میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اصلی جہنمی تو جہنم میں جائیں گے جن کی کوئی کبھی نہ موت آئے گی اور نہ وہ ان کو خوشگوار زندگی ملے گی. اس آیت میں آسمانی ہدایت کی پیروی کرنے والوں کے لیے دو انعام مذکور ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں تو دنیا میں آپ کو کوئی انعام نہ دیا جائے. پہلا انعام، ان پہ کوئی خوف نہیں ہوتا، بڑے پرسکون لوگ ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی ہمت کے مطابق اللہ کے حکموں کو مانا ہوتا ہے اور اس کو نہ نہیں کی ہوتی، اور اس کے غفور رحیم ہونے کو سامنے رکھتے ہوئے وہ عمل کرتے جاتے ہیں. اس لیے وہ جانتے ہیں کہ میرا رب میری چھوٹی چھوٹی کاوشوں کو اور پہاڑ بنا دے گا، اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے. دنیا میں جو ان کو دکھ پہنچتا ہے، جو ان کو پریشانی پہنچتی ہے، انہیں کوئی اس کا غم نہیں ہوتا. وہ جانتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ چلا گیا تو ہم بھی چلے جائیں گے. اور خوف آتا ہے آئندہ پیش آنے والی کسی تکلیف اور مصیبت کے اندیشے کا نام. حزن کا مقصد مراد کے فوت ہو جانے سے پیدا ہونے والے غم کو کہا جاتا ہے. تو کوئی چیز بھی ان کے ہاتھ سے چلی جائے انہیں کسی قسم کا غم نہیں ہوگا. اس میں اشارہ ہے کہ ان دونوں سے آزاد ہونا صرف اولیاء اللہ کا کام ہے. اولیاء اللہ، اب یہ نہیں کہ آپ ولی ڈھونڈنے لگ جائیں، وہ اولیاء اللہ ہی ہے، وہ اللہ کا دوست ہے جو اللہ کی دی ہوئی ہدایت کی مکمل پیروی کرتا ہے. اور جو نہیں پیروی کرتا پھر وہ اللہ کے ولیوں میں سے، دوستوں میں سے نہیں ہوتا. تو جو اللہ کی مکمل پیروی کرتا ہے، آخرت کی فکر، غم اور اللہ کی ہیبت و جلال ان پر سب سے زیادہ ہوتی ہے، تو وہ دنیا کے غم اور آخرت کی فکر سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جائے گا. اپنی زندگی آنے کا مقصد بھی آپ کو پتہ چل گیا کیا ہے، کہ جب آپ دنیا میں آئے ہیں تو اللہ کی طرف سے جو ہدایت آپ کو پہنچی ہے اس کی آپ پیروی کریں، اور یہی دنیا میں آخرت بنانے کا بہترین ذریعہ ہے. السلام علیکم.